السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ گاہ کی طرف چلا جائے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں اور خواتین کے لیے بھی عیدگاہ جانا پسندیدہ ہے۔ ظاہر خواتین اپنی حدود اور شرائط کے ساتھ ہی جائیں گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی وہاں جا کر دعا میں شریک ہو سکتی ہیں۔ عید کا دن باہم ملاقات کا دن بھی ہے۔ باہم ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت ملاقات کرتے وقت تقبل اللہ منا ومنکم کی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہاری نمازیں، روزے اور دعائیں قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح عید سے واپسی پر مزید خوشی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ حبشی نیزوں سے عید کے دن مسجد میں کرتب دکھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے دو، اور ان سے کہا اے بنی ارفدہ تم بے فکر کھیلو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی دف بجا رہی تھی اور جنگ بعاث کے متعلق اشعار گا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی منانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں عید کے موقع پر خوشی منانے کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خواتین زیادہ تر کھانا پکانے میں مصروف رہتی ہیں، صبح کے وقت عام طور پر بچے سوئے رہتے ہیں یا پھر رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی بسا اوقات ایسی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں۔ رمضان بھر روزے رکھ کر عید کی رات کو تقوی کے خلاف کام کرنا اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بازاروں میں بسا اوقات خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے، یا آوازیں کسے جاتے ہیں، یا غیر ضروری طور پر گھوما پھرا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خوشی منانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں خوشی منانا بھی باوقار طریقے سے ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خوشی منانے کے لیے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یا زیور پہنتے ہیں تو ان میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، باہم مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی خوشی بسا اوقات حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا تو حق دیا گیا ہے کہ ہم نعمت کا اظہار کریں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی نعمت کا اظہار اس طرح کریں کہ دوسرے کی تحقیر ہو یا دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو، یا صرف اپنی خوشی کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھول جائیں۔ رمضان کے علاوہ اس موقع پر بھی اپنے عزیزوں دوستوں کو یاد رکھنا، ضرورت مند لوگوں کو یاد رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ حقیقی خوشی تو وہ خوشی ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوں، صرف اپنی خوشی کا ہی نہیں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ کرے کہ آپ سب کی یہ عید حقیقی خوشیوں کی عید ہو اور آپ اس میں خوب خوب انجوائے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔